بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام شعیب اور چھوٹے کا نام ذہیب تھا۔ اگرچہ شعیب تھا تو بڑا، مگر وہ بہت سیدھا سادہ تھا اور اس میں زیادہ عقل و شعور بھی نہ تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا ذہیب اس سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار تھا۔ بادشاہ اس بات پر کڑھا کرتا تھا کہ اس کے بڑے بیٹے میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو کہ ایک ولی عہد میں ہونی چاہیے۔ گرمیوں کی ایک دوپہر کا ذکر ہے۔ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ کمرے میں بیٹھا تھا۔ ملکہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ بادشاہ کے سارے کام وہ خود کرے۔ اس وقت بھی وہ بیٹی بادشاہ کو پنکھا جھل رہی تھی۔ ملکہ نے محسوس کیا کہ بادشاہ کچھ فکر مند ہے۔ اس نے کہا کہ ہم آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ نصیب دشمنان طبیعت تو ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا۔ ملکہ ہماری طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر ہم ایک بات کی طرف سے بہت پریشان، بہت فکر مند ہیں اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ ملکہ بولی، مناسب سمجھیں تو ہمیں بتائیے کہ آپ کو کس بات کی فکر ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم ناچیز کوئی مشورہ دے سکیں۔ بادشاہ نے کہا، ہم نے سوچا ہے کہ ہم تخت و تاج اپنے کسی بیٹے کو سونپ کر خود یاد الہی میں مصروف ہو جائیں۔ شہزادہ شعیب اگرچہ ہمارا بڑا بیٹا ہے، مگر ہمیں امید نہیں ہے کہ وہ کاروبار مملکت کو ٹھیک طرح سے چلا پائے گا۔ ہم یہ تاج چھوٹے شہزادے ذہیب کو دینا چاہتے ہیں۔ وہ نہایت سمجھدار اور عقل مند ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ بادشاہ بن گیا تو ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ ملکہ نے کہا، جہاں پناہ شعیب اور ذہیب دونوں میرے بیٹے ہیں، مجھے ان دونوں میں کوئی خامی نظر نہیں آتی، کیونکہ میں ان کو ایک ماں کی نظر سے دیکھتی ہوں، اس نظر سے نہیں دیکھتی جس سے آپ دیکھتے ہیں۔ پھر بھی مجھے امید ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اچھا ہوگا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس ملک کا اگلا بادشاہ ہمارا چھوٹا شہزادہ ذہیب ہی ہوگا، بادشاہ نے کہا، اور پھر خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ بادشاہ کا ایک وزیر شہباز تھا۔ وہ نہایت خوش آمدید، چاپلوس اور بادشاہ کی ہر بات میں ہاں ملانے والا شخص تھا۔ اس کی ان حرکتوں سے بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کا جان نثار اور وفادار ہے، مگر وہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ خوش آمدید اور چاپلوس لوگ لالچی بھی ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں سے بچ کر رہنے میں ہی عافیت ہے، مگر بادشاہ اپنے سیدھے پن کی وجہ سے اس کی چالاکیوں سے بے خبر تھا۔ وزیر شہباز کے دل میں لالچ اور ہوس اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ تخت پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھنے لگا۔ اپنے اس سے خواب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ سائے کی طرح بادشاہ کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بادشاہ کے کمرے کے باہر ایک کھڑکی کے قریب کھڑا بادشاہ اور ملکہ کی گفتگو سن رہا تھا۔ اسے جب بادشاہ کے فیصلے کا علم ہوا تو وہ خوش ہو گیا اور اسے ایسا لگا جیسے اس کی منزل قریب آ گئی ہے۔ بادشاہ کے اس فیصلے سے دونوں بھائیوں میں چکپلشیں شروع ہو جاتی اور مکار وزیر ان دونوں کو آپس میں لڑوا کر اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ یہ تمام باتیں سن کر اسی وقت کوتوال کے پاس پہنچا۔ کوتوال اس کا دوست تھا اور اس کا دوست ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس کی طرح چالاک اور عیار شخص تھا۔ اس نے کوتوال سے کہا کہ ہماری کامیابی قریب ہے، تم تیار رہنا، دونوں شہزادوں میں جھگڑا شروع ہونے والا ہے۔ بادشاہ چھوٹے شہزادے کو تخت و تاج دینا چاہتا ہے، ہم بڑے شہزادے کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور بغاوت کر کے اسے تخت پر بیٹھا دیں گے۔ اس کے بعد اس کو بھی راستے سے ہٹانا کوئی مشکل بات نہ ہوگی۔ اس کو راستے سے ہٹا کر میں تخت پر قبضہ کر کے بادشاہ بن جاؤں گا اور پھر تمہیں اپنا وزیر بنا لوں گا۔ تمہیں اس معاملے میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر کوتوال مسکرانے لگا اور بولا، حضور، جو آپ کا حکم ہے میں تیار ہوں۔ رات کو بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ وہاں ملکہ بھی موجود تھی۔ بادشاہ نے ملکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ ملکہ، عقل مندی اور سمجھداری بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں دو بیٹے دیے ہیں۔ ان بیٹوں میں شہزادہ شعیب نہایت نیک، شریف، سعادت مند اور سیدھا سادہ ہے۔ شہزادہ ذہیب میں بھی یہ تمام خوبیاں موجود ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے دنیا داری اور دنیا کے لوگوں کو چلانا بھی آتا ہے۔ بادشاہ کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر وہ ان کو درست طریقے سے انجام نہیں دے گا تو آخرت میں پکڑ ہوگی۔ ہم بوڑھے ہو چلے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تخت و تاج دستبردار ہو جائیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے بعد شہزادہ ذہیب اس تخت پر بیٹھے۔ بڑے بھائی شہزادہ شعیب یہ سن کر بہت خوش ہوا اور چھوٹے بھائی شہزادہ ذہیب سے بولا، میں بہت خوش ہوں کہ ابا حضور کی جگہ تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ ایک وعدہ کرو کہ اپنے بادشاہ والے تخت پر تم مجھے بھی بیٹھنے دیا کرو گے۔ شہزادہ ذہیب نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ بادشاہ کو اس کے رویے پر بڑی حیرت ہوئی۔ اسے تو یہ توقع تھی کہ وہ اپنے بادشاہ بنائے جانے کا
सुनकर खुशी से उछल पड़ेगा, मगर वो तो खामोशी से उठकर चला गया। बादशाह ने बड़े शहजादे को शुएब को भी जाने की इजाज़त दे दी। शहजादा शुएब बाहर निकला तो वज़ीर पहले की तरह छुपकर इनकी बातें सुन रहा था। वो जल्दी से इसके करीब आया और बोला, शहजादे मेरे साथ आओ। मैंने छुपकर बादशाह सलामत की सारी बातें सुन ली हैं। छुपकर सुनने की क्या ज़रूरत थी, आप अंदर चले आते। शहजादा शुएब ने बड़े भोलेपन से कहा कि इसकी बातें सुनकर वज़ीर को सख्त गुस्सा आया। इसका दिल चाहा कि जूता उतार कर इस गबी और बेवकूफ़ शहज़ादे पर बरसा दे, मगर वो ज़ब्त करके बोला, शहज़ादे साहब मेरे साथ आइए, मैं आपको बताऊंगा आपके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। वज़ीर की बातें शहज़ादे की समझ में नहीं आ रही थी, मगर इसके कहने पर वो इसके साथ चल पड़ा। वज़ीर शहज़ादे को लेकर पाए बाग में आया और दोनों एक दरख्त के नीचे बैठ गए। आपको पता है कि बादशाह सलामत अपना ताज शहज़ादे ज़ुहैब के सर पर रखना चाहते हैं। वज़ीर ने बड़े पुरस्कार लहजे में कहा, तो इसमें हमें क्या, हमारे पास इतनी रकम मौजूद है कि हम जब चाहें एक ताज बनवा कर अपने सर पर रख लें। हमें जो जेब खर्च मिलता है हम इसे एक जगह जमा करते जा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी अशरफियाँ जमा हो गई हैं। शहज़ादा शुएब ने लापरवाही से कहा। इसकी बात सुनकर वज़ीर झंझला गया और तेज़ आवाज़ में बोला, शहज़ादे साहब आप समझ क्यों नहीं रहे। बादशाह सलामत आपको नज़रअंदाज करके आपके छोटे भाई को बादशाह बनाना चाहते हैं, जबकि ये हक़ आपका है। ये तो हमें पहले ही से पता है कि अगला बादशाह ज़ुहैब होगा। अब्बा हज़ूर ने खुद बताया था कि बस हमें ये सोच सोच कर हंसी आ रही है कि इसे बादशाह बनाकर वो खुद क्या करेंगे। शहज़ादा शुएब ने मुस्कुराते हुए कहा। वज़ीर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर उसने नरमी से कहा, मुझे तो नहीं पता कि वो क्या करेंगे, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि बादशाहत का हक़ बड़े भाई का होता है। मेरा मशवरा है कि जब बादशाह सलामत ये बात करें तो तुम इनसे ये कहना वो बादशाह तुम्हें ही बनाएं, वरना बहुत बुरा होगा। शहज़ादा शुएब सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोला, अब हमारी समझ में भी सारी बातें आने लगी हैं। बादशाह बनना हमारा हक़ है, क्योंकि हम बड़े हैं। हम इस हक़ के लिए ज़रूर आवाज़ बुलंद करेंगे। वज़ीर इसकी बातें सुनकर खुश हो गया। वो सोच रहा था कि तीर निशाने पर लगा है। इसने शहज़ादे को शाबाश दी और ख़ुद रुखसत हो गया। वज़ीर के जाने के बाद शहज़ादा शुएब इस इंतज़ार में था कि इसे मौका मिले वो बादशाह से कहे कि वो चूँकि इसका बड़ा बेटा है इसीलिए तख्त ताज इसके सपुर्द किया जाए। शाम को वो बादशाह से मिलने के लिए इसके कमरे में गया, मगर वहाँ नहीं था। इसे ढूंढते ढूंढते वो बाग की तरफ निकल गया। इसने देखा कि बादशाह, मलका और शहज़ादा ज़ुहैब एक दरख्त के नीचे खड़े बातों में मसरूफ़ हैं। इसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ और वो एक दरख्त के ओट में होकर इन लोगों की बातें सुनने लगा। शहज़ादा ज़ुहैब बादशाह से कह रहा था कि अब्बा हज़ूर, ये एक असूल है कि हर बादशाह का बड़ा बेटा तख्त का वारिस होता है। बादशाह बनने का हक़ शुएब भाई का है। मैं इनकी हक़ तलफ़ी नहीं करूँगा। मैं निहायत अदब से अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे आपके फ़ैसले से इख्तलाफ है। शहज़ादा ज़ुहैब की बातें सुनकर बादशाह ने आगे बढ़कर इसे गले से लगा लिया और बोला, बेटा इसके तख्त ताज के लिए तो अपनों का गला काट देते हैं। हमारी तारीख़ और वाक़यात से भरी पड़ी है। हमें हैरत है कि तुम इसको ठुकरा रहे हो। अब्बा हज़ूर, यही तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ये बातें भी तारीख़ में आ जाएं और पढ़ने वाले को पता चले कि किसी ज़माने में एक शहज़ादा ऐसा भी था जिसने तख्त ताज को ठोकर मार दी थी। शहज़ादा ज़ुहैब ने मुस्कुराकर कहा। बादशाह अभी भी कुछ उलझा हुआ था। वो कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन हमारा शुएब एक सीधा साधा नौजवान है। इस मुमलिकत के अमूर चलाते हुए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पहली औलाद होने की वजह से इसकी परवरिश बहुत लाड प्यार से हुई थी। लाड प्यार से परवरिश पाने वाले बच्चों में खुद एतमादी की बहुत कमी होती है, मगर आप फ़िक्र ना करें, मैं सब ठीक कर लूँगा। इनको बादशाह बन जाने दीजिए, फिर मैं इनको ऐसे ऐसे मशवरे दूंगा कि इस पर अमल करके हमारा मुल्क दिन रात तरक्की करेगा। शहज़ादा ज़ुहैब ने कहा। मलका बड़े गौर से इसकी बातें सुन रही थी। शहज़ादा खामोश हुआ। वो बादशाह से बोली, मैंने देखा है कि हमारे ज़ुहैब में बस दो चीज़ें नहीं हैं। बादशाह ने हैरत से पूछा, मलका वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमारे शहज़ादे में नहीं हैं। अपनी माँ की इस बात पर शहज़ादा भी हैरानी से इसका मुँह तकने लगा था। मलका प्यार से बोली, हमारे शहज़ादे में लालच और हिर्स नहीं है। इसकी बात सुनकर बादशाह और शहज़ादा ज़ुहैब मुस्कुराने लगे। बादशाह और मलका वहाँ से चले गए तो शहज़ादा शुएब दरख्त के पीछे से निकलकर इसके सामने आ गया। भाईजान, आप यहाँ कहाँ? शहज़ादा ज़ुहैब ने पूछा। हम दरख्त के पीछे खड़े तुम लोगों की सारी बातें सुन रहे थे। तुमने बहुत अच्छा किया कि अब्बा हज़ूर की बात मानने से इनकार कर दिया।
ورنہ ہم تم اس ناانصافی پر اس سے لڑ پڑتے۔ یہ آج ہم نے سوچ لیا تھا، لیکن یوں چھپ چھپ کر کسی کی باتیں سننا تو بہت بری بات ہے، اخلاق بھی ہے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ شہزادہ شعیب نے کہا، کوئی بری بات نہیں ہے۔ شہزادہ شعیب نے نفی میں سر ہلا کر کہا، ہمارے وزیر محترم بھی چھپ کر ابا حضور کی باتیں سنتے ہیں۔ انہوں نے ہی تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ چونکہ ہم بڑے بیٹے ہیں لہذا بادشاہ بننے کا حق ہمارا، اسی لیے ہم ابا حضور سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ شہزادہ شعیب کی سمجھ میں چالاک وزیر کی تمام عیاریاں آ گئی تھیں۔ وہ اپنے گھنوانے عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھائیوں میں دشمنی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس عیار وزیر کا بھی بندوبست کرے گا۔ اس کے بعد دونوں بھائی محل میں آ گئے۔ اگلے روز شہزادہ شعیب نے جب وزیر کے بارے میں چھان بین کی تو دوسری باتوں کے علاوہ اس کے علم میں یہ باتیں بھی آئیں کہ اس کے ساتھ شہر کا کوتوال بھی ملا ہوا ہے اور دونوں تخت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام معلومات حاصل کر کے شہزادہ شعیب نے سوچ لیا تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے اپنا تخت و تاج شہزادہ شعیب کے سپرد کر دیا۔ اسی شام شہزادہ شعیب نے اس سے کہا کہ بھائی جان، اب آپ بادشاہ بن گئے ہیں، میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ مجھے اپنا وزیر مقرر کر لیجیے۔ اگر میں وزیر بن گیا تو یہ دنیا کی پہلی مثال ہوگی کہ ایک شہزادہ وزیر بنا ہے۔ یہ درخواست میں اسی لیے بھی کر رہا ہوں کہ آخر کبھی میری بھی تو شادی ہوگی، اپنا گھر بار چلانے کے لیے میری بھی تو کوئی نوکری ہو۔ نوکری نہ ہوئی تو میں اپنی بیوی بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ تم اس کی فکر مت کرو، ہمارے ساتھ خزانے ہیں، ایک خزانہ ہم تمہیں بخش دیں گے۔ شعیب جو اب بادشاہ بن گیا تھا شاہانہ انداز سے بولا۔ شہزادہ شعیب نے کہا، اس کے خیال کو دل سے نکال دیجیے، وہ خزانے آپ کے ہیں، وہ رعایا کی امانت ہیں۔ شہزادہ شعیب وزیر بن گیا۔ وزیر اور کوتوال یہ صورتحال دیکھ کر جل بھن کر رہ گئے تھے۔ ان کا تو منصوبہ یہ تھا کہ شاہی خاندان میں بھائی بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، کشت و خون ہو اور وہ ان کی اس دشمنی کا فائدہ اٹھا کر تخت پر قبضہ کر کے مزے کرے۔ اگلے روز بادشاہ بن جانے کے بعد شعیب نے پہلی دفعہ دربار لگایا۔ رات شہزادہ شعیب نے اسے خوب سمجھا دیا تھا کہ دربار میں کیا کرنا ہے۔ بادشاہ نے دربار شروع ہوتے ہی اشارے سے ایک لمبے تڑنگے اور خوبصورت نوجوان کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ اس کا نام بہرام تھا۔ وہ شہزادہ شعیب کا بچپن کا دوست تھا۔ وہ بہت بہادر اور نڈر تھا۔ وہ درباریوں کی نشست سے اٹھا اور قریب آ کر بادشاہ کو جھک کر فرشی سلام کیا اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، آج سے ہم اس نوجوان بہرام کو شہر کا کوتوال مقرر کرتے ہیں اور پرانے کوتوال کو نوکری سے برخاست کرتے ہیں۔ بادشاہ کا حکم سن کر وزیر کا مکار اور سازشی دوست کوتوال گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور چلا کر بولا، بادشاہ سلامت، رحم کیجیے، میرا قصور کیا ہے جو مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ بادشاہ نے کہا، قصور بھی بتا دیں گے، مگر اس سے پہلے تمہاری گرفتاری ہوگی، پھر تمہارے جرائم کا پردہ چاک کیا جائے گا۔ کوتوال سمجھ گیا تھا کہ اس کی اور وزیر کی سازشیں پکڑی گئی ہیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور، میں بے قصور ہوں، یہ وزیر ہی تھا جو مجھے بہکاتا تھا۔ وزیر نے جو یہ سنا تو وہ طیش میں آ کر کھڑا ہو گیا، کیا بہکایا تھا میں نے تمہیں؟ جھوٹ بولتے ہو۔ کوتوال نے بھی تڑخ کر جواب دیا، تم ہی نے تو کہا تھا کہ بادشاہ سلامت چھوٹے شہزادے کو تخت و تاج سونپ رہے ہیں، ہم بڑے شہزادے کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور اسے بہکائیں گے کہ تخت پر بیٹھنے کا حق اسی کا ہے۔ اسی طرح دونوں بھائیوں میں دشمنی ہو جائے گی اور دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ اس دشمنی سے فائدہ اٹھا کر ہم تخت پر قبضہ کر لیں گے، میں بادشاہ بن جاؤں گا اور تم وزیر۔ بہرام جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی کوتوال بنا تھا، اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وزیر اور معزول کوتوال کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے اور ان پر بغاوت کا مقدمہ چلے گا۔ حکم کی تعمیل ہوئی اسی وقت ہو گئی۔ سپاہی انہیں زنجیروں میں جکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ شعیب نے دربار میں آئے ہوئے لوگوں کی فریادیں سنیں اور انہیں شہزادہ شعیب کے مشوروں سے نمٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دربار کا وقت ختم ہو گیا اور سب اٹھ کر چلے گئے۔ شہزادہ شعیب وزیر بن جانے کے بعد اپنے بھائی کو اچھے مشورے دینے لگا تھا، جس کی وجہ سے چند روز بعد ہی ملک میں ایک خوشگوار تبدیلی نظر آنے لگی تھی۔
بادشاہ اور ملکہ یہ دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے اور خدا کا شکر ادا کرتے تھے کہ شہزادہ زہیب کی عقل مندی کی وجہ سے سارے معاملات ٹھیک ٹھیک چلنے لگے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو فالو کریں اور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ والسلام۔